السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھیں۔ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے عید شمار کی جاتی ہے، وہ ہے جمعے کا دن۔ جمعے کے دن کے کچھ اعمال ہیں، اگر ان کو ہم اپنی ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ ہمارا جو جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عید کا دن ہے، تو وہ عید کی طرح ہی گزرے گا۔ وہ کیسے کہ سب سے پہلے اگر جمعے کا دن ہو تو جمعے کے دن کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد مسواک کریں، اور جو آپ کے پاس اچھے کپڑے جو میسر ہوں آپ وہ پہن لیں۔ ضروری نہیں کہ نئے کپڑے ہی پہننا، بہرحال کپڑے ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کنگھی وغیرہ کر لیں، تیل وغیرہ داڑھی پر لگا لیں اور سر پر لگا لیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کا اگر ہم آداب کا خیال رکھیں، خوشبو، اسپرے وغیرہ یہ کچھ کر لیں، عطر لگا لیں جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان چیزوں کا اہتمام کریں اور جمعے کی نماز کے لیے جائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جب امام صاحب جب بیان کر رہا ہو اس دوران تو نہیں، لیکن جب ہم سنتی کے لیے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، امام صاحب جو اٹھ کر جو خطبہ دیتے ہیں عربی میں، اس دوران اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں دو بندے باتیں نہ کریں۔ عموماً یہ دیکھنے کو ملا کہ ہر ایک بندہ اگر بیان کے دوران اتنی باتیں نہیں کرتا لیکن خطبے کے دوران باتیں کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے بندوں کو دیکھنے کو ملا جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں، وہ ان بچوں کو چپ کراتے، کہتے چپ ہو جاؤ، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس شخص نے بھی فضول بات کہہ دی، لغو بات کہہ دی، یعنی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر دو بندے آپ نے دیکھ لیے کہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، خاموش رہنا ہے بس۔ پھر نماز جب پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد جا کر آپ نے ان کو مسئلہ بتا دینا ہے، لیکن خطبے کے دوران آپ نے ان کو منع نہیں کرنا، کیونکہ وہ شیطان ہیں، ان کو باتیں کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ادھر سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی بات بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، آپ کی بھی فضول بات شمار کی جائے گی نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کے مفہوم سے۔ تو قرآن مجید اور سنت رسول ان دونوں کو لے کر ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم جب مسجد میں جائیں گے، مسجد میں جانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں، اگر ان کو ہم اہتمام سے پڑھیں گے، جیسے کہ مسجد میں جانے کی کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ پھر مسجد میں جانے کے بعد مسجد میں جاتے ساتھ ہی سیدھا پاؤں اندر اور الٹا پاؤں باہر ہو، ٹھیک ہے؟ اور مسجد میں جا کر مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، زیادہ تیز باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اور امام صاحب کے انتظار کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا آج کل عالمیہ یہ بن چکا ہے، ہمارے ہاں مسجدوں میں گھڑیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اس میں جیسی ہی آواز آ جاتی ہے قد قامت الصلاۃ، یہ اس طرح کے کچھ آواز آ جاتی ہیں یا الفاظ کہہ دیتے ہیں، سارے لوگ پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ بھائی امام صاحب جو ہیں، امام صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے یا ان کی اپنی مسجد ہے یا آپ کمیٹی کے بندے ہیں، آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ بھائی وہ امام صاحب ہے، جیسی گھڑی ٹوٹ کرے ادھر سے امام صاحب فوراً اندر، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب ہیں، انسان ہیں، تو یہ بندہ ہے، یہ طریقہ کار ہمارا بالکل یہ غلط ہے۔ جب امام صاحب آ رہے ہوتے ہیں ادھر ہم سارے بندے پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ کرام جیسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، جب مجھے آپ دیکھ لو میں مصلی پر پہنچ گیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جا کر کھڑا ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں کھڑا ہونا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ جب امام صاحب مصلی پر آ جائیں، کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اقامت شروع کی جائے اور لوگ پھر اس کے بعد جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہوتی ہیں مسجد کے آداب کا۔ پھر جب مسجد سے باہر نکل آئیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر پھر باہر آدمی نکل کر اپنے گھر کو یا جس جگہ سے وہ آیا ہے اس جگہ پر وہ تشریف لے جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ سنت اعمال ہوتی ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے گا اور آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ
وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔